مراد کی ماں کو خواب دکھتا ہے کہ مراد اپنے گولی مار رہا ہے. ایک دم سے اس کی آنکھ کھلتی ہے. وہ فوراً سے نگو کو اوپر بھیجتی ہے کہ دیکھ کر بھائی اوپر ہے. تو وہ اوپر جاتی ہے. اوپر دیکھتی ہے کہ مراد کا کمرے میں نہیں ہوتا. تو وہ ایک دم سے بھاگ کے جاتی ہے. تو وہ فوراً کال کرتی ہے اپنی بیٹیوں کو کہ مراد ہے. اور عذرا جو ہے وہ منت کو کال کرتی ہے کہ مراد نہیں مل رہا. کل رات سے مجھے تو مسئلہ لگ رہا ہے کوئی کہیں وہ پریشان تھا 3-4 دنوں سے, کہیں کوئی خودکشی وغیرہ نہ کر لے. سب فیملی والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. بہنیں جو بڑی والی بہن ہے وہ تو جلدی پہ آگ لگانے کا کام کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ ضرور اپنی بیوی کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوگا. جی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. کہتا ہے یہ کس لڑکے سے ہم نے اپنی بہن کا رشتہ بہا دیا. کبھی وہ ٹانگ ٹوٹنے کا بہانہ کرتا ہے, کبھی ہاتھ ٹوٹنے کا بہانہ کرتا ہے. اب وہ گھر سے بھاگ گیا. تو وہ سب اس کے گھر والے سمجھاتے ہیں کہ بھیا آپ اس وقت منت کو اس کے گھر جانے دو. وہ پریشان ہے وہ لوگ, اور ان لوگوں کو منت کی ضرورت ہے. تو یہ سب لوگ مل کے منت کو بھیج دیتے ہیں. دوسری طرف جو مراد ہے وہ مزے سے عطر کے گھر سو رہا ہوتا ہے سکون کے ساتھ. عطر اسے اٹھاتا ہے کہ بھئی 2 دن ہو گئے تجھے یہاں پہ پڑے پڑے, پولیس نہ آ جائے, تیری بھی مار لگے گی ساتھ میں میری بھی مار لگے گی. تو جیسے ہی منت کو گھر چھوڑنے کے لیے آتی ہے اس کی بھابھی, تو اس کی ماں خوب سناتی ہے اسے, اتنی بے عزت کرتی ہے, نہ کھانے کا پینے کا پوچھتی ہے, ڈائریکٹ اس سے باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے. تو اسے گلے مل کے بھابھی سمجھاتی ہے کہ کوئی بات نہیں, تم اپنے پریشان نہیں ہونا, کہ ان کی بھی ماں باپ ان کی بھی فیملی ہے, ان کا بھی کچھ لگتا ہے, تم پریشان نہیں ہو, کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرو ان کے ساتھ. تو ابھی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے, ایک دم سے مراد آ جاتا ہے. تو نگو جو ہوتی ہے وہ فوراً اپنے بھائی کے ساتھ گلے لگتی ہے, اور مراد اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا بلکہ ڈائریکٹ اپنے ماں کے گھٹنوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب معافیاں مانگتا ہے, ماں جی مجھے معاف کر دے, میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. تو اس کی ماں اس سے غصے کرتی ہے, کہتی ہے پرے ہٹ جا, تینوں میرا خیال نہیں. اسے اتنا زیادہ سناتی ہے. تو وہ پھر بھی گھٹنے کے ساتھ لگا رہتا ہے, نہیں ماں جی آپ مجھے معاف نہیں کریں گے, میں نہیں اٹھوں گا. منت یہ باتیں سنتے ہی اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور اپنی بھابھی کو کال کرتی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو بھابھی سے سمجھاتی ہے کوئی بات نہیں, تم کیوں ان کو کمپیئر کیوں کرتی ہو, وہ اس کی ماں ہے, کوئی بات نہیں. جو بڑی بہن سے چھوٹی بہن ہے وہ بھی تھوڑی سی دماغ کی صحیح ہے. وہ سمجھاتی ہے کہ بھئی وہ بہت عزت دار گھرانے کی ہے منت, تم لوگ سب اس کے اوپر ایسا نہیں کرو, اور بھائی کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو, یہ گھر سب بھائی ہی چلا رہا ہے. اور رات کمرے میں جاتا ہے, منت شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے مجھے سے بھی ایسے ہی معافی مانگنی جیسے تم نے اپنی ماں سے مانگی ہے, میرے بھی ایسے ہی پیروں کو پکڑو. تو مراد کہتا ہے کہ یہ کیا, میں جب سے آیا ہوں تم آتے ہی شروع ہو گئی ہو, اور تم سے اچھی تو میری ماں ہے. فوراً سے مجھے گلے لگا کے مجھے معاف کر دیا. نگو اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اوپر بہت زیادہ لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں. منت جو بھابھی ہیں وہ بہت زور زور سے بول رہی ہیں, بھائی سے بھی زیادہ. تو اتنے میں مراد اپنی ماں کے کمرے میں آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں جی میں بہت تھک گیا, میں آپ کے ساتھ سو سکتا ہوں. تو ماں تو اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ واقعی اس نے تو بہت اچھا کام کیا, بلکہ وہ تو بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ لوریاں دیتی ہے, اپنے بیٹے کو دباتی ہے. منت رات میں کھڑی ہوتی ہے, دیکھتی ہے مراد نہیں ہے. ہاں زور زور سے لوریاں دے رہی ہوتی ہے, اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو اس دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. تو منت غصے سے فوراً اپنے کمرے میں جا کے لاک کر کے دروازہ سکون سے سو جاتی ہے. عطر اور عذرا جو کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نے مراد کی طرح نہیں کرنا ایسے. اور وہ اب عذرا کہتی ہے کہ مجھے شاپنگ کرانے کے لیے لے کے جاؤ. تو وہ کہتا ہے جی ضرور, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اور دوسری طرف منت بڑی بہن کا پتہ پوچھنے کے لیے آتی ہے. تو وہ ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے کہ میں بیمار لگتی ہوں, تمہیں میں پاگل لگتی ہوں. اس بات پہ دوبارہ سے ان کے گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی جو یہ فیملی والے سب بنا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے.